السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں حصار محبت پارٹ 16۔ بہت ہی خوبصورت ناول شیئر کیا ہے، امید کر رہی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ محرم نے انہیں مخاطب کیا، ہاں ٹھیک ہے بس آ رہے ہیں، نیچے ہی تم بیٹھو بس ہو گیا۔ اتنی دیر میں زمان صاحب بھی نیچے آگے تو محرم ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ زمان صاحب نے اسے استفسار کیا۔ نہیں بابا، ویسے بھی اب تھینئرز وقت ہے، 1 مہینے تک کا وقت ہے ہمارے پاس۔ محرم نے انہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھا تو زمان صاحب سر ہلا کر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ سائم، عذرا اور حجاب آگے پیچھے نیچے اترے، وہ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی عذرا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے بولی تو محرم نے آنکھیں دکھائی۔ کب سے تو اٹھا رہی تھی، آپ سکون سے کھائیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ محرم نے سارم کو شکایت لگائی تو سارم اسے نارمل دیکھ کر مسکرایا۔ سارم ناشتہ کر کے عذرا اور حجاب کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل پڑا اور زمان صاحب بھی ان کے پیچھے آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تحریم بیگم محرم کی طرف متوجہ ہوئی جو کسی سوچ میں گم تھی۔ میری بیٹی خوش ہے، تحریم بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ماما، خوشی کیا ہوتی ہے، بس اب مطمئن رہنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی جس میں مجھے اذیت پہنچے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ تحریم بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی، اس کا سر چومتے اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی، جبکہ محرم ان کی گود میں سکون محسوس کر کے آنکھیں موند گئی۔ عفان کلاس میں بیٹھا مسلسل اونگنے میں مصروف تھا۔ کل رات کو دیر کے آنے کی وجہ سے رات کو سویا ہی دیر سے تھا۔ اب اذلان کے کہنے پر زبردستی تو آ گیا تھا، لیکن نیند سے برا حال تھا۔ جبکہ اس کا دوست بار بار پروفیسر کے اس کی طرف متوجہ ہونے پر ٹہوکا مار رہا تھا، لیکن وہ تو شاید مردوں سے شرط لگا کر سویا تھا۔ عفان وہ تقریباً چلا کر بولا تو عفان آنکھیں مسلتا ہوا ہوش میں آیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ، کیوں چیخ رہے ہو؟ نعمان نے اس کا چہرہ پکڑ کر سر کی طرف گھما دیا، وہ سکون سے دیکھ لے اسے کیوں اٹھا رہا تھا، جبکہ عفان کی زبان جو فراٹے بھری تھی اس کو دیکھ کر بالکل سیدھی ہو گئی۔ دی گریٹ عفان صاحب، آپ یہاں آ کر سمجھانا پسند کریں گے کہ جو میں نے پڑھایا؟ پروفیسر نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی جی سر، وائی ناٹ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا اپنے کپڑوں میں ندیدہ گرد صاف کرتے ہوئے گردن اکڑا کر بولا اور اپنی جگہ سے بورڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا پہلے اپنا تعارف تو کروائیں۔ پروفیسر سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے سکون سے بولے تو عفان ان کی بات پر ایسے مسکرائے جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ اٹینشن ایوری ون، جی تو مجھ سے ملیے مستقبل کے سب سے کامیاب، ہونہار، ترقی یافتہ بزنس مین جس نے ایک دن آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے۔ وہ جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ جی جی، انہوں نے تو بادلوں میں گھر بنانا ہے۔ سر اس کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولے، کیونکہ اس لڑکے سے کسی اچھے کام کی امید نہیں تھی۔ ارے سر، ابھی تھوڑی بتانا ہے، میں نے آپ کو بک ضرور کیا ہے گھر بنانے کے لیے، لیکن سارا فلودہ کر دیا آپ نے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مصنوعی پریشانی میں بولا، جبکہ اس کی بات پر سر نے تو اسے زبردستی گھوڑی سے نوازا، جبکہ پوری کلاس تالیاں اور سیٹیوں کی آواز سے گونجنے لگی۔ سائلنٹ ایوری ون، وہ ڈیسک پر بک مارتے ہوئے بولے۔ آپ رہتے نہیں بزنس مین کہیں، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائے، ورنہ اذلان صاحب کو فون ملانا تو مجھے آتا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولے، جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہو۔ نہیں، یہ اچھا نہیں کرتے آپ لوگ، اذلان بھائی کا ریوارڈ دے کر اللہ آپ کو اس چیز کا الگ حساب دے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا مصنوعی آنکھیں صاف کرتا ہوا اپنی جگہ پر جا بیٹھا، جبکہ پروفیسر نے اس کی حرکت پہ ایسے آنکھیں گھمائیں جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا ہو۔ عفان ان کی حرکت پر دانت پیس کے رہ گیا۔ بھائی اپنی شادی کی خوشی میں شاپنگ ہی کروا دے۔ شام کے وقت تینوں بہن بھائی لان میں بیٹھے تھے جب پریشیا اذلان کو مسکا لگاتے ہوئے بولی۔ اذلان جو ریلیکس تھا صوفے پر بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا، ذرا سی گردن اٹھا کر اس نے دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں کرواؤں گا؟ اذلان مصنوعی آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ بھائی اس کو دفع کریں، لڑکی اپنے شوہر کا جا کر خرچہ کرانا ہمیں معاف کر دو، عفان سے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ بھائی بھولے مت، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پہلے جو آپ کی منقوہہ ہے تو میں اس سے کہہ کر ساری بول چال بند کروا دوں گی۔ وہ عفان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اذلان سے سوچ سمجھ کر بولی۔ بول چال شروع ہوگی تو بند کرے گی نا؟ اذلان منہ میں بڑبڑاتا ہوا بولا۔ میں آج کل بہت مصروف ہوں، آپ عفان کے ساتھ چلی جانا، اذلان نے اسے مشورہ دیا۔
جبکہ اس کی بات پر پریشا کا منہ اتر گیا۔ ازلان فوراً سے پہلے سیدھا ہوا۔ اوکے اوکے چلیں گے کل پکا، ازلان ہار مانتے ہوئے بولا۔ پریشا جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اب پریشا تھی اور پریشا کی شاپنگ کی باتیں جسے سننے میں عفان اور ازلان دونوں مصروف تھے۔ رات کے وقت سب کھانے کی ٹیبل پر موجود کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ معمول سے ہٹ کر آج ازرا کچھ خاموش دکھ رہی تھی تو اسے اپنی پلیٹ میں موجود چاولوں سے کھیلتے کسی گہری سوچ میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ ازرا بچے کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا بھی نہیں کھا رہی؟ سائم نے اس سے پوچھتے ہوئے کھانے کی توجہ کروائی۔ بھائی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم سب کہیں گھومنے چلیں، دیکھیں نا پہلے ہی کتنا عرصہ ہو گیا ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، ایسے تھوڑا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ ازرا پوری بات بتاتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب مانگنا چاہا تو حجاب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اب اس کی توجہ سائم اور محرم کی طرف تھی۔ بولے نا بھائی، حجاب نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کا کیا؟ اب تحریم بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اف ماما، کچھ دن چھٹیاں لے لیں گے، ویسے بھی تو روز ہی جاتے ہیں، ازرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا منہ بگاڑنے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تحریم بیگم نے گھورا۔ انہیں اس کی بات پر بے بات منہ بگاڑنے کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ اچھا نہ بتائیں بھی آپ لوگ؟ اب کہ ازرا نے دوبارہ ان سب سے پوچھا تو محرم نے مسکرا کر اس کی بات سے اتفاق کیا، جبکہ سائم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سب کا رخ سائم کی جانب تھا۔ بھائی پلیز میرا بھی تو سوچیں، آپ سب، مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، ہم پھر کبھی کا پلان کرتے ہیں، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی بات میں جائیے گا، تب تو آپ کو چھٹیاں لینی پڑیں گی، آپ کچھ دن کے لیے چھٹی لے لینا پلیز، ازرا نے پہلے عقل مندانہ مشورہ نہ دیتے ہوئے بعد میں معصومیت کی بات مکمل کی۔ لیکن ابھی ممکن نہیں ہے نا چھٹی لینا، سمجھو آپ لوگ، سائم نے سنجیدگی سے کہتے ان کے تاثرات دیکھے۔ اچھا سائم اب تنگ نہیں کرو، میری بیٹیوں کو لے لینا چھٹی، کچھ دن کی بات ہے۔ اب زمان صاحب نے ان کی افسردہ شکلیں دیکھتے ہوئے سائم سے کہا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں پہلے دیکھ لوں گا، چھٹیاں مل گئی تو چلیں گے۔ سائم اب کہ آدھی رضامندی بھری وہ دونوں اسی خوشی ہو گئیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سائم نے کہا تو بس اب وہ لے کے ہی جائے گا۔ یاہو کتنا مزہ آئے گا نا بھائی، ہم گاؤں جائیں گے، ہم نے گاؤں کبھی نہیں دیکھا، بہت مزہ آئے گا، ازرا اور حجاب کورس میں بولی تو لوگ ان کی خوشی دیکھتے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ لوگ بولو گے وہاں چلیں گے، سارم نے مسکراتے ہوئے سب کی خوشی ہوگی، میں باقی سب کو بتاتی ہوں، سب چلیں گے، مزہ آئے گا، ماما بابا آپ لوگ بھی چلنا، ازرا خوشی سے کہنے لگی۔ پھر زبان صاحب کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ نہیں بیٹا آپ سب لوگ جاؤ، ہم لوگ نہیں جائیں گے، تحریم بیگم نے سہولت سے انکار کیا کہ زمان صاحب کو بھی آفس کا کچھ کام ہے، وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اوہو آپ لوگ چلتے تو مزہ آتا، محرم نے اداس ہوتے ہوئے اسے کہا اور مسکرائی۔ نہیں بیٹا آفس کا کچھ کام ہے، ابھی آپ ساری ینگ پارٹی جا رہے ہو، ہم بعد میں فل فیملی ٹرپ پلان کریں گے۔ سائم وہاں میرے کزن ابراہیم کا گھر ہے تو آپ لوگ وہاں چلے جانا، ان کے ہاں رہ لینا اور انہی کے ساتھ گاؤں گھوم لینا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ ہی، میں نے آیا تھا اور پریشا کو بھی تو کہنا ہے، سب جائیں گے، زیادہ مزہ آئے گا۔ ازرا اور حجاب تو چہک کر رہی تھی، ان کی باتوں پر سب مسکرا دی، جبکہ محرم کو یہی سوچ پریشان کر رہی تھی کہ سب ہوں گے، یعنی ازدان بھی تو کیسے وہاں جا پائے گی، اسے سوچ کر ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ انہی باتوں کے دوران سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ ازرا اور محرم ڈائننگ صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ازرا کیا ضرورت ہے ان کو لے کر جانے کی، بس ہم لوگ جاتے ہیں نا بس، محرم کمرے میں جاتے ہی ازرا سے بولی، جبکہ محرم کی اس طرح بولنے پر ازرا اور حجاب دونوں نے اسے گردن گھما کر حیرانگی سے دیکھا۔ محرم ان کے اس طرح دیکھنے سے گھبرا گئی۔ آپ بھی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا مزہ آئے گا، ہو گیا نا آپ کو؟ ازرا کو بھی اصل بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسے تعجب سے بولی۔ ہاں تو آیت اور ریان کافی ہے نا، ان کے ساتھ مزہ آئے گا، باقیوں کو کیوں پریشان کرنا، محرم نے اپنی طرف سے عقل مندانہ مشورہ دیا۔ آپ بھی ایسا نہ کریں یار، اتنا مزہ آئے گا، خوب مزہ کریں گے۔ حجاب تو پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن ازرا کے دماغ میں فوراً کچھ کلک ہوا، وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ آپ ہی ویسے کوئی توجہ تو ہوگی جو آپ ایسے انکار کر رہی ہیں انہیں لے جانے سے؟ ازرا مستعد تعجب سے بولی۔ نہیں کیا وجہ ہونی ہے، میں تو ایسے ہی بول رہی ہوں، محرم فوراً ممناعتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی جس وجہ سے آپ انکار کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے، مطلب اتنا مصروف انسان ہمارے ساتھ جائیں گے، ناممکن میں ایک میں سے ایک ہے، اس لیے سکون کریں۔ ازرا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور کچھ سوچ کر محرم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے ازرا، اتنا مصروف انسان کیسے جا سکتا ہے، محرم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی اور سکون سے مسکرا دی۔ ازرا حجاب نے بھی سکون کا سانس لیا، محرم نے کہا کچھ نہیں۔ ازرا اور حجاب نے بھی سکون کا سانس لیا، محرم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اب ازرا کے خرافاتی دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، جس پر اس کا فوری عمل کرنے کا سوچا، ساتھ ہی پریشا کو میسج کیا۔ پریشا اپنے کمرے میں کل آفس کی فائل دیکھ رہی تھی، فون کی میسج ٹون پر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں ازرا کا میسج بلنکنگ کر رہا تھا۔
अजरा के मैसेज का जवाब देकर दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हुई। दोबारा मैसेज आया। अब किसने फाइल बंद करके अजरा को कॉल मिलाई, जो उठते ही अजरा चहकते हुए बोली, प्रीशी आपी क्या कर रही हैं? मैसेज पढ़ा मेरा। अजरा ने एक ही सांस में बोलती रही, अरे अरे लड़की सब्र कर लो, मैं कल के लिए ऑफिस की फाइल देख रही थी। पढ़ लिया मैसेज तुम्हारा, कहाँ का प्लान बनाया? प्रीशी ने एक ही साथ सवालों पर परेशान होते देखा। अभी तो पूरा नहीं पता। एक काम करो ना, कल आप घर आ जाओ, आए तो रैयान भी आ रहे हैं तो सब साथ सोच लेंगे क्या करना है। अजरा ने कल सबको घर पे बुला लिया, साथ बैठकर सब सोच लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगी भाई को लेकर कल मुझे आ जाए। प्रीशिया ने हामी भरी। अच्छा, जो मैंने मैसेज लिखा था इसमें जो काम है वो आपकी जिम्मेदारी। ओके, अजरा ने कंफर्म करना चाहा। हाँ हाँ, पढ़ लिया, तुम फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये खराफाती आइडिया कहाँ से आते हैं तुम्हें? प्रीशिया ने इसकी फिक्र कम करते शरारत से पूछा। बस देख लो कितनी अक्लमंद हो, कभी गरूर नहीं किया। अजरा ने फर्जी कॉलर झाड़े। बस हाँ हाँ, पता करो, बहुत अक्लमंद हो, फोन रखो, काम करना है मुझे। प्रीशे ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ भाई कर लो काम, वैसे भी लोगों की मंगनी क्या हुई, लोग बदल ही गए। अजरा आज पूरा तंग करने के मूड में थी। अजरा सोचो, अब फिर उठोगी नहीं? सुबह यूनिवर्सिटी के लिए इससे पहले प्रीशे जवाब देती, फोन से महरम की आवाज सुनाई दी, जी आप ही आई? अच्छा अब मैं रखने लगी हूँ फोन, मैंने सोना, ओके बाय। कहते ही अजरा ने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करने की आवाज पर प्रीशे ने फौरन ऐसे घूरा जैसे अजरा को घूर रही हो, फिर सर झटक कर काम करने में मसरूफ हो गई। भाई चले। प्रीशा जो ऑफिस से जल्दी आ गई थी, इसने शॉपिंग पर भी जाना था, वहां से वापसी पर महरम की तरफ भी ड्रॉप के हवाले से सबके साथ डिस्कस करना था। तैयार होते ही अजलान की तरफ देखते हुए बोली, जो तैयार बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। जी चलो, थोड़ी जल्दी करनी थी शॉपिंग, आपको पता है ना सारे काम तर करके आया हूँ। अजलान ने इसे आने का इशारा किया, खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसकी बात पर समझते प्रीशा ने समझने के अंदाज में सर हिला दिया। सारा रास्ता हल्की फुल्की बातें करते गुजर गया। शॉपिंग मॉल पहुंचते प्रीशा खुशी खुशी से अपनी शॉपिंग करने लगी। अजलान संजीदा इसे देखते हुए पीछे पीछे चल रहा था। अब ये लोग कुछ आगे की तरफ गए थे कि अजलान को एक चूड़ियों की दुकान नजर आई। चूड़ियों पर नजर पड़ते इसके जहन में निकाह वाले दिन की महरम की शबीह लहराई। प्रीशा आप यहीं इस शॉप पे रहना, जो कुछ लेना है ले लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। अजलान प्रीशा से कहता जाने लगा। प्रीशा ने परेशानी से पूछा, खैरियत है भाई? हाँ हाँ सब खैरियत है भाई की जान, आप तब तक यहाँ देखो, मैं आगे से अपने लिए कुछ चीजें लेकर आया। मुस्कुराता हुआ अजलान आगे बढ़ गया, जबकि प्रीशा हैरत से इसको देखती जा रही थी। पहले तो अजलान भाई ने कभी मेरे साथ आकर ऐसी शॉपिंग नहीं की, बड़बड़ाती वो कंधे झुकाकर आगे बढ़ गई, अपने लिए सूट देखने लगी। अजलान इस दुकान पर आकर रुका, जो इसके दूर ही रेड कलर की चूड़ियां देखी थी, देखने लगा। चूड़ियां देखते ही इसका पहला ख्याल ये आया कि महरम के नाजुक हाथों में ये लाल चूड़ियां कितनी जचेंगी। ये सोचते ही वो मुस्कुराया, इसीलिए वो यहाँ पर चला आया। अब इसे परेशानी यह थी कि चूड़ियों का साइज नहीं मालूम था, फिर भी कुछ सोचते वैसे दरमियाने साइज की चूड़ियां लेके बिल पे किया, फौरन आगे चल पड़ा। परीशा को अपने सामान का कहकर आया था जो कुछ लेना था। अगर कोई अजलान को इस तरह की चूड़ियों की शॉप पर देख लेता तो बेहोश ही हो जाता। आगे की शॉप से अपने लिए छोटा मोटा कुछ सामान लेते, चूड़ियां भी इसी सामान में रख दी, किसी पर बाजिया ना हो। परीशा की तरफ चल दिया। परीशा, बच्चा हो गई आपकी शॉपिंग, और कुछ लेना है? परीशा के पास पहुंचते इसने पूछा। नहीं भाई अभी हो गई, बाकी का नेक्स्ट टाइम के लिए, इसने शरारत से कहा। तो अजलान इसकी बात पर आंखें दिखा गया। ओके फिर चलो, वापसी पे आपको जमान अंकल की तरफ छोड़कर भी मुझे आने हैं। अजलान इसका हाथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा। भाई आप वहां नहीं चल रहे? मतलब हम सब ने जाना था। हाँ मैं चलता, पर काम ना आपको छोड़कर चला जाऊंगा, आप लोग डिसाइड कर लेना। मुस्कुराता कहकर वो गाड़ी में बैठा। तो परीशा ने भी इस बात में सारे लाकर बैठ गई। आप जा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इसने मान बड़े अंदाज में कहा। मैंने आपको बताया ना मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मेरा जाना नामुमकिन है। वैसे वहां कौन कौन जा रहा है? इसने अपनी तरफ से परीशा को समझाया और साथ ही सवाल कर डाला। हाँ वहां तो सभी जा रहे हैं, कौन सी ऐसी तफरीह को छोड़ता है? आप बताइए जा रहे हैं कि नहीं? इसने एक्साइटेड होकर कहा। हाँ कोशिश करूंगा, इसने टालते हुए कहा, लेकिन इरादा तो इसका बन चुका था। इन्हीं बातों के दरमियान रास्ता किस तरह गुजरा पता ही नहीं चला। वैसे भाभी जी मैं क्या सोच रहा हूँ, अफान जो पहले खाना उस आ चुका था, बाकी सब इंतजार हो रहा था। वो सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। ये तुम भाभी भाभी क्या कर रहे हो? तुमसे छोटी हूं मैं, महरम इसकी एक ही तकरार से चिढ़कर बोली। अच्छा अच्छा सुनो, सही पकोड़े तो बनाकर खिलाओ अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अफान दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। तो अजरा जो अभी अपने कमरे से आ रही थी, इसकी बात सुनकर चुप ना रह गया। आप यहाँ खाने आते हैं क्या? घर वाले कुछ नहीं देते? अजरा की आवाज सुनते ही अफान मुंह बनाकर बैठ गया। तुम चुप रहो, मैं अपनी भाभी से कह रहा हूँ। महरम की आंखें दिखाने पर फौरन इसने पहले तस्वीर करते हुए बोला। कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से। अजरा दांत पीसते हुए बोली। मैं जाती हूँ, इन दोनों की लड़ाई
بھرتی دیکھ کر محرم تھک ہار کر بولی، یہ دیکھا خود تو کسی کام کی نہیں، عفان دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ محرم نے جلدی جلدی سے پکوڑوں کا میزہ تیار کیا، اسے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران عفان کچن میں آئے اور ٹرے میں پکوڑے اٹھا کر کھانے شروع کر دیے۔ محرم نے اس کی حرکت پر دانت پیسے، پھر نظر انداز کر کے پھر بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نظر پڑی تو پوری کی پوری پلیٹ ہی غائب تھی۔ یہ نہیں بچتا اب، امیزے سے لتھڑے ہاتھ صاف کیے بنا باہر کو بھاگی۔ عفان، جب شرم بانٹی جا رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ محرم غصے سے بولی۔ میں تمہارے ہاتھ کے پکوڑے کھانے آیا تھا، عفان ڈھیٹوں کی طرح کھاتے ہوئے بولا۔ ویسے بہت شاندار تھے، مزہ آ گیا، آپ بناؤ نا۔ عفان اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ محرم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ پلیٹ عذرا کو پکڑا کر وہ عفان کے پیچھے لپکی، بھاگتے بھاگتے پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ مسلسل کسی کے نظروں کے حصار میں ہے۔ عفان کی نظر اذلان پر پڑ چکی تھی۔ اذلان اور پریشے جو ابھی ابھی خان ہاؤس آئے تھے، وہ دونوں کو اس طرح بھاگتے ہوئے حیران رہ گئے۔ پکڑو اب، ڈر گئی کیا؟ عفان محرم کے پیچھے اور اذلان کے عین آگے کھڑا تھا، وہ بولا تو محرم نے صوفے سے کشن اٹھا کر جیسے اسے عفان کو مارا اس وقت نیچے ہو گیا۔ وہ کشن اذلان کے منہ پر لگ گیا۔ محرم نے تو فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ صورتحال میں سب کی ہنسی نکل گئی، جبکہ محرم روحانسی ہو چکی تھی۔ بھائی ابھی بھی سوچ لے، بہت خون پیتی ہے، عفان آنکھوں سے شرارت لیے بولا تو اذلان نے اس کی بات پر بھنوچ گئے، جیسے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لیا ہو۔ ویسے بہت اچھا ویلکم کیا ہے شوہر کا، لڑکی پریشے سے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو محرم کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اذلان نے جاننا ہی بہتر سمجھا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ تحریم بیگم کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو اسی کی طرف مخاطب تھی۔ بیٹا اٹھو تو صحیح۔ نہیں آنٹی، وقت کی بہت کمی ہے، فی الحال میں ابھی نکلتا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اذلان ان سے ملتا ہوا ایک گہری نظر کے ساتھ کھڑی اپنی قیمتی متاع حیات پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی جانے پر محرم نے ایک سکون کی سانس خارج کی۔ اب مجھ سے بات مت کرنا، کچھ نہیں ملے گا اب تمہیں، محرم ناراضگی سے بولی تو اس کی بات پر سب مسکراہٹ چھپائی، جبکہ پریشا نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اچھا آیت وغیرہ نہیں آئی؟ پریشا نے محرم کے ساتھ بٹھاتے عذرا سے پوچھا۔ آیت اور ایان تو آ رہے ہیں، سائم بھائی بھی آ جائیں، لیکن لیٹ نہیں، معاذ بھائی نہیں آ رہے، ان کی میٹنگ ہے۔ عذرا نے تفصیل سے آخر میں شرارت سے بتایا تو پریشا جھیم گئی۔ اتنی دیر میں ایان اور آیت بھی آ کے وہ لوگ اپنی پلاننگ میں مصروف ہو گئے۔ میں بتا رہی ہوں آپ بھی، مجھے جب بھی کوئی ہٹا کٹا جوان ملا نا، میں نے شادی کر لینی ہے۔ آیت کچن میں محرم کے پاس کھڑی سیب کھاتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے آ کر محرم کو گھن چکر ہی بنا دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جلدی کرو تاکہ تمہارے 12 بچوں والا خواب پورا ہو۔ محرم مسکراہٹ دبا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی۔